پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 0418003183۔ الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي يصور في الأرحام كيف يشاء ويتصرف في خلقه كما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال. میرے عزیزو بھائی اور دوستو، آپ نوجوان ہیں، ہم ڈھل چکے ہیں. بوڑھا ہو یا جوان، کامیابی کا نشہ ہر ایک پہ سوار ہوتا ہے. اپنی محنتوں سے ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. انسان کامیابی کسے سمجھتا ہے؟ سوری کا خلاصہ بتاؤں جو پوری دنیا میں کالے گورے پڑھے لکھے ان پڑھ، تین چیزیں: عزت، دولت، شہرت. یہ تین چیزیں جس کو مل جائیں وہ کہتا ہے میں کامیاب ہوں. 2001 میں سعید انور نے میرے ساتھ 3 دن لگائے. میں نے پوچھا کیا فائدہ ہوا؟ اس نے اپنی بات بتائی. پھر اس نے اس میں ایک جو مجھے بات یاد آئی اس مضمون سے متعلق، کہ میں بھی پاکستان کے ایک عام نوجوان کی طرح عزت، دولت، شہرت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا تھا. آپ جو لوگ پڑھ رہے ہیں، اگر کل اعلان ہو جائے کہ جو جس ادارے میں پڑھتا ہے اس کی ڈگری ویلڈ نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ملے گی، پڑھو گے؟ کل سارے توڑے بستر موڑ رہے تھے ہم نے، گھرو گھری. چلو بھائی گھرو گھری ہیں، ڈگری تو پیسہ ہی نہیں تو کیا تو سرچ مارنی، ٹھیک ہے نا. کہنے لگا ایک عام پاکستانی نوجوان کی طرح میری سوچ بھی تھی عزت، دولت، شہرت. میرا نصیب کوئی ایسا تیز نکلا کہ صرف 22 سال کی عمر میں، جب ابھی لڑکے فیوچر سوچ رہے ہوتے ہیں، مجھے عزت، دولت، شہرت سب کچھ مل گیا. میں پوری دنیا کی سکرین پہ نظر آنے لگا. لیکن انسانی فطرت یہ ہے کہ مقصد کو پا لینے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے. بھوکے کو روٹی مل جائے تو ایک وقت تو اطمینان آ جاتا ہے نا. پیاسے کی اس وقت سب سے بڑی منزل پانی ہوتا ہے، اسے پانی ملتے ہی ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی. کہنے لگا عزت، دولت، شہرت تینوں چیزیں ملنے کے بعد پھر اندر میں اداسی، پھر اندر میں ویرانی. تو یہ سوال خود میرے اندر اٹھا، اگر زندگی کا مقصد یہی ہے تو پھر میں پریشان کیوں ہوں؟ میں تو اپنی منزل پا چکا ہوں، پھر یہ اداسی کیوں ہے؟ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. تو اب کیوں دل تنہا ہے؟ تو پھر اس کہنے لگا مجھے خیال ہے کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں خطا کھائی ہے.
کہ یہی سوچ چلتے چلتے مجھے تبلیغ میں لے کر آ گئی۔ تو میں آپ کو آپ کے اندر کی بات اور پوری دنیا کے پیچھے دوڑنے والے انسان میرے سمیت ہم سب اپنے لاشعور میں عزت، دولت، شہرت اس کے پا لینے کو کامیابی سمجھتے، یہ نہ ملے تو ناکامی سمجھتے۔ اب ہمارا علم ہے تھوڑا، اللہ نے کامیابی کو کس معنی میں بیان کیا ہے؟ یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ اس میں فیل ہونا بڑی ہلاکت، اس میں پاس ہونا بڑی کامیابی ہے، اور یہ تھوڑے علم کے ساتھ یہ سوال حل نہیں ہوتا، اور اس میں سب سے زیادہ انسانوں کو شک پڑنے والا تھا۔ تو اللہ نے اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے جو طاقتور اسلوب قرآن میں اختیار کیا ہے، الف لام سے والناس تک، ایسی طاقت کے ساتھ ایک مضمون بھی بیان نہیں ہوا۔ توحید بیان ہوئی ہے، بڑی پڑی، رسالت بیان کی گئی ہے، جنت بیان ہے، جہنم کا بیان ہے، شرک کا بیان ہے، کفریات ہیں، اعمال ہیں، لیکن ہر مضمون کے اندر طاقت ہے، تاکید ہے۔ لیکن یہ مضمون کہ طارق جمیل نے کامیاب کس مفہوم میں ہونا ہے اور ناکام کس مفہوم میں ہونا ہے، اور وہ اصل کیا ہے اور میں نے کیا بنایا ہے، تو کون کامیاب ہے کون ناکام ہے، اس پر اللہ نے قسمیں اٹھائیں۔ قسم اٹھائی جاتی ہے شک کو دور کرنے کے لیے، جہاں شک ہوتا ہے وہاں قسم ہوتی، کہتا بھائی قسم دو، بھائی قسم دو، بھائی اس سے قسم لو۔ ایک اور بات چلتی ہے، بھائی ہمیں اس کا اعتبار نہیں، فلاں آدمی اس کی جگہ ہمیں قسم دے، یہ ہوتا ہے نا بھائی، یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں شک ہو۔ اللہ کی بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر اللہ کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ ہمارے شک کو دور کرنے کے لیے۔ اور قسم کے بغیر اللہ کہتا ہے من اصدق من اللہ قیلا، مجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں، اور لا ریب فیہ سے قرآن شروع کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ ایک بھی قسم اٹھائے تو بات ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہو جاتی ہے، اور اگر وہاں ایک کی بجائے اللہ 7 قسمیں اکٹھی اٹھا دے تو وہاں کیا قیامت قائم ہوگی، کیا دماغوں کی دنیا میں ہلچل، اور کتنے اندر کی سطح پر کتنے طوفان اٹھنے چاہیے کہ جب خالق کائنات 7 قسمیں اٹھانا شروع کر دیں۔ میں جو تمہارے سامنے کہنا شروع کر دوں اللہ کی قسم، رب کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، تم خود پریشان ہو جاؤ گے، مولوی صاحب کی ہو گئے، خیر تنے قسمیں ہی چاہیے جان دے ہو۔ تو اپنے اللہ کی سنو، اللہ تمہیں کامیابی کا کیا مفہوم سنا رہا ہے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یہاں ایک مضمون پورا ہو گیا۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اس کو کہتے ہیں سورۃ والشمس۔ اس کے پڑھنے میں لگائیں کوئی آدھا منٹ، پونا منٹ۔ جو شخص یہ سورت میں نے پوری اس لیے پڑھ دی کہ یہ فضیلت مجھے مل جائے، تمہیں جب یاد آئے تم بھی پڑھ لینا۔ جو شخص یہ سورت ایک دفعہ پڑھ لے تو پوری زمین میں جتنے خزانے ہیں ان سب کے صدقہ کرنے کا اسے اجر ملتا ہے۔ آج تک کوئی اتنا صدقہ کر سکے؟ اور ابھی تک تو ہم نے صرف 6 کلومیٹر زمین کے اندر سے خزانے نکالے، وہ بھی سارے نہیں، جہاں کہیں ہم نے کنویں کھودے، کانیں کھودی، وہاں سے ہم نے نکالا ہے، اور ابھی ساری زمین پڑی ہے، اور 50 کلومیٹر تک خزانے ہی خزانے ہیں۔ 50 کلومیٹر کے بعد آگ شروع ہوتی ہے۔ یہ 50 کلومیٹر کی جو چاروں طرف اللہ نے یہ جو چاروں طرف ایک چھلکا بنایا ہے، اس میں خزانے ہی خزانے ہیں۔ تو اس میں جتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس سورت کو ایک دفعہ پڑھنے والا اتنا اس سب کے صدقہ کرنے کا اجر پاتا ہے۔ اور یہ سورت پورے قرآن پاک کا خلاصہ بنتی ہے، اور اس میں ایک مضمون پہ اللہ نے قسمیں اٹھائیں، میرے بندو مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم، مجھے چاند پیچھے آنے والے کی قسم،
مجھے دن روشن کرنے والے کی قسم، مجھے رات اور اس کے چھا جانے کی قسم، مجھے زمین اور اس کے آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، مجھے زمین اور اس کے بچھانے والے کی قسم، مجھے تمہاری جان اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ 7 قسمیں گنو، والشمس وضحاها، یا اللہ کیا تیرا عجب انداز ہے یہاں، والقمر اذا تلاها، والنہار اذا جلاها، واللیل اذا یغشاها، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها۔ 7 قسمیں، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان، اور 5ویں دفعہ اللہ بھی اپنی ذات کے ساتھ شامل ہو گیا، آسمان اور آسمان کے بنانے والے کی قسم، اپنے آپ کو بھی لے آیا، زمین اور زمین کے بچھانے والے کی قسم، اور پھر آخری قسم تمہاری جان اور تمہاری جان کے بنانے والے کی قسم۔ اب مانتے ہو؟ 7 دفعہ قسم اٹھ گئی، مانتے ہو؟ کہ یا اللہ مانیں گے؟ کہ میں تمہیں بتاؤں کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو پاک کر لیا اپنے وجود کو، وہ کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے وجود کو گناہوں میں ڈبو دیا، دسا ڈبو دینا، گناہوں میں، گندگیوں میں، گٹر میں ڈال دینا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے گٹر میں پھینک دیا وہ ناکام ہے۔ جس نے اس کو پاکیزہ بنایا وہ کامیاب ہے۔ پاکیزہ بنانے کا مطلب صابن سے نہا کر کپڑے بدلنا نہیں ہے، جو اندر کی گندگیاں ہیں ان کو جو پاک کرتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو اندر کی گندگیوں میں ڈوب جاتا ہے، باہر بہت صاف ستھرا ہے، وہ ناکام ہے۔ اور یہ شریعت کا قاعدہ ہے، قسم اٹھاؤ تو گواہ نہیں ضرورت، گواہ لگ جائیں تو قسم کی نہیں ضرورت۔ قسم اٹھائی جاتی ہے جب گواہ نہ ہو، گواہ ہوں تو قسم نہیں اٹھائی جاتی۔ اور جب اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی بات سمجھانا چاہی تو اس نے قسم بھی اٹھائی، گواہ بھی پیش کیے، کام کو، بات کو اور مضبوط کیا۔ اللہ کی قسموں کے بعد اب گواہ نہیں چاہیے تھے۔ والشمس وضحاها، گویا کل کائنات کی اللہ قسم اٹھاتا ہے، پھر کائنات کے رب کی اللہ قسم اٹھاتا ہے، پھر آخری قسم تمہارے جذبات کو ابھارنے کے لیے کہ ہمارے محاورے میں بھی تیری جان کی قسم یہ محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم میری مان لے، یہ ایسا ہے جیسے اللہ سمجھا رہا ہو، مجھے سورج کی قسم، کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ کیا، ناکام وہ ہے جو گناہوں میں گندا ہو گیا۔ مانتے ہو؟ کہتا نہیں مانتا۔ وہ کہتا والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے چاند کی، مان جا۔ مانتے ہو؟ کہ نہیں سمجھ میں آیا۔ والنہار اذا جلاہا، مجھے قسم ہے دن کی، مانتے ہو؟ اپنے آپ کو پاک کرو تو کامیاب ہو۔ کہ نہیں یا اللہ، ڈگری ملے گی تو کامیاب ہوں۔ واللیل اذا یغشاہا، مجھے قسم ہے رات کی جب چھا جائے، یہ تسلیم کر کے اس نفس کو ٹھیک کر، نفس کو ٹھیک کر تو کامیاب ہے، اسے گندا گیا تو ناکام ہے۔ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ یہ پیسے کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ یہ ایک ایسا نا ایک مکالمہ سا میرے تصور میں آیا ہے، کلام عرب سے خوشبو سونگتے ہوئے، کوئی تفسیری بات نہیں ہے، بندے اور رب کا مکالمہ ہے۔ میرے بندے مجھے آسمان کی بلندی اور اس کو بلند کرنے والے کی قسم، اب تو مان جا۔ تو کچھ سر ہلانا شروع کرتا ہے جب اللہ کا نام آتا ہے، کہتا سوچتا ہوں یا اللہ، سوچتا ہوں۔ پھر کہتا مجھے دھرتی اور اس کے بچھانے والے کی قسم، اس دھرتی نے عروج و زوال دیکھے ہیں، قوموں کو الٹتے پلٹتے دیکھا ہے، عزت اور ذلت کی داستانیں اس کے سینے پر لکھی ہوئی ہیں۔ اب تو کچھ غور کر، ہاں یا اللہ واقعی کچھ ٹھیک ہی کہتا ہے۔ پھر آخری دفعہ اللہ کہتا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اب تو مان جا مجھے تیری جان کی قسم۔ یہ قسم پھر ہلاتی ہے کہ اچھا یا اللہ مان گیا ہوں۔ اب بول کیا کہتا ہے کہ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہی کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام ہے چاہے ہوا میں اڑے، چاہے سمندروں کے اوپر وہ اپنے جہاز پانی کا سینہ چیرتے ہوئے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچا دے، چاہے زمین کی تہ میں اتر جائے، سمندروں کے اندر نیچے کے خزانے نکال لے، پہاڑوں کو کھود کے اس کے خزانے نکالے، لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو گندا کیا تو ناکام ہے۔ سمجھے ہو کہ یا اللہ
تیری اتنی قسمیں ہیں، بات تو سچی ہے، بات تو سچی ہے۔ پھر اللہ کہتا اچھا نہیں، میں صرف قسم نہیں اٹھاتا ہوں، میں گواہ بھی پیش کرتا ہوں، میں گواہ بھی پیش کرتا کہ میری بات سکہ بند ہو جائے، پھر تو اگر برباد ہو تو دیکھ کے برباد ہو۔ کذبت ثمود بطغواہا، تم سے پہلے ایک قوم آئی تھی۔ اللہ نے ایسی قوم کا ذکر کیا سورت میں جن کے آثار مٹ نہیں سکے۔ قوم عاد ہلاک ہوئی، آثار کوئی نہیں ہے۔ عرب کے علاقے میں، عرب سے بات ہو رہی ہے، ویسے تو مصر میں فرعون کے آثار موجود ہیں، تو یہاں عرب سے بات ہو رہی ہے، تو عرب میں صرف ایک قوم سمود ہے جن کے آثار واقع ہیں تبوک سے چل کر اردن تک، ان کے محلات، ان کے گھر، ان کے شہر پہاڑوں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں تمہیں گواہ کے طور پر تبوک کی وادی سے لے کر عمان اردن تک ایک قوم آباد تھی جنہوں نے ایسے ہی میری بات کو جھٹلایا اور اپنے نفس کے غلام بنے اور اس سے اپنے آپ کو گندا کیا اور اب تزکیے کو بھلا دیا، تو پھر تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا، اور اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اب میرا اے بندو میرا مضمون مکمل ہو گیا ہے کہ میں نے قسمیں بھی اٹھائیں، میں نے گواہ بھی پیش کیے کہ اپنے آپ کا تزکیہ کرو گے کامیاب ہو، نہیں کرو گے ناکام ہو۔ تو بھائیو، تزکیے کا سبب کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے۔ دین سبب ہے تزکیہ کا، یعنی نفس کی اصلاح کا ذریعہ دین ہے۔ دین کون لاتا ہے؟ بادشاہ لاتے ہیں، صدر لاتے ہیں، وزیر لاتے ہیں، سیاستدان لاتے ہیں۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ نہیں، یہ لوگ نہیں لاتے، دین انبیاء لے کر آتے ہیں، نبی دین لے کر آتے ہیں۔ تو تزکیہ بنیاد ہے کامیابی کی، اور دین سبب ہے تزکیہ کا۔ دین کے بغیر تزکیہ، پاک دامن ہونا، پاک صاف ہونا، عربی کا لفظ ہے، مشکل نہ ہو، سر سے لے کر پاؤں تک وجود اللہ کی نافرمانی سے صاف ہو جائے۔ جیسے میں نے ابھی صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ کپڑے کا تزکیہ ہے کہ اس پر تاحال کوئی داغ نہیں، رات تک اس پر داغ لگ جائے۔ تو ایسا دل اللہ کو پیش کرنا جس پہ کبیرہ گناہوں کا داغ نہ ہو، تو اللہ راضی۔ یہ دل جو تزکیہ جو پاک ہوگا، یہ جان جو پاک ہوگی، یہ روح جو پاک ہوگی، اس کا سبب دین ہے۔ دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس کی ابتدا ہے، یہ اس کی ابتدا ہے، اور حسن اخلاق اس کی انتہا ہے۔ مل اسلام، ایک شخص نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا توحید و رسالت کی گواہی اسلام ہے۔ اسلم تسلم، نماز روزہ حج زکوٰۃ۔ پھر وہ پوچھتا ہے تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ اسلام، اور یہ اسلام کی ابتدا ہوگی، کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ۔ پھر وہ پوچھتا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کی عزت آبرو محفوظ رہے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے شروع ہو کر اوروں کے لیے سکھ بن جانا، راحت بن جانا، یہ سارے کا سارا دین ہے جو 30 سپاروں میں اور 10 لاکھ حدیثوں میں بکھرا ہوا ہے۔ یہ دین کیسے آتا ہے؟ کون لاتا ہے؟ کیا طریقہ ہے جس سے کہ لوگوں کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے؟ یہ دین آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 نبی دین لے کر آئے، اور دین کو لانے کا، دین کو زندگی میں اتارنے کا طریقہ لے کر آئے۔ تو اب ہم اپنے نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے، یہ کئی جگہ پر آیا، میں صرف ایک آیت ہوں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم قد افلح من زکاہا۔ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب۔ پاک کرنے والا کون ہے؟ روح کا دھوبی، روح کو دھونے والا کون ہے؟ میں وہ رب ہوں۔ میں کون ہوں؟ هو الذی، میں وہ رب ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس نے تمہارے اندر ایک نبی بھیجا، جس نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ تمہیں قرآن بھی سکھاتا ہے اور تمہیں اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ یہ تو گویا یہ آیت، اس آیت نے بتایا کہ
تزکیہ کا کام انبیاء کا ہے. تزکیہ کے بغیر کامیابی نہیں، اور تزکیہ انبیاء کے بغیر ہوتا نہیں. آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی تک کوئی بادشاہ دین نافذ کرنے نہیں آیا، کوئی صدر وزیر دین کے لیے نہیں بھیجا گیا، نبی بھیجے گئے. ہاں بعض نبیوں کو اللہ نے بادشاہ دے دی. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ دے دی، مانگی دے دی. داؤد علیہ السلام کو حکومت، 2 باپ بیٹے ہیں نبیوں میں جو حکمران بنے ہیں، بادشاہ بنے ہیں. یوسف علیہ السلام وزیر بنے ہیں، اور باقی جو انبیاء ہیں وہ فقیر درویش. سب سے پہلا رسول جس کے اوپر پوری، پہلے بھی رسول آئے لیکن چھوٹی کتابیں، بڑی کتاب مکمل جس پر آئی موسیٰ علیہ السلام ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایک ٹاٹ ہے، دن میں اس کے اوپر بکری کو چارہ ڈالتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو اسی کو صاف کر کے بچھا کر اس کے اوپر میاں بیوی دونوں سو جاتے ہیں. پانی میاں بیوی سو جاتے ہیں. اور رسول کس کی طرح بن کر آئے؟ فرعون کی طرح. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، جو کہتا ہے ساری دنیا کا میں مالک ہوں، سارے مصر کا میں بادشاہ ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ایک نبی بھیج جو آنے والی نسلوں میں آئے، میری اولاد میں سے ہو، اور وہ آ کر کیا کرے؟ وہ ویزکیہم قد افلح من زکاہا ویزکیہم، جو آ کر ان کو پاک کرے گناہوں سے اور منور کرے، روشن کرے فرمان برداری سے. یا اللہ ایک رسول بھیج. یہ دعا 4000 سال کے بعد قبول ہوتی ہے، اور اللہ کا نبی وہ تشریف لا کر کہتا انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسی ابن مریم، میں ہوں اپنے باپ کی دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. میں اس دعا کے نتیجے میں آیا ہوں، اور ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت دی. میں وہ بشارت ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، میرے بعد ایک نبی آئے گا جو سارے عالم کو روشن کرے گا. تو میرے بھائیو، میری آپ کی کامیابی کی بنیاد یہ روپیہ پیسہ نہیں، یہ ڈگریاں نہیں، ڈاکٹر کا ہاسپٹل چل گیا اور انجینئر کے نقشے چل گئے، زمیندار کی زراعت چل گئی، سیاستدان کی سیاست چل گئی، وکیل کی وکالت چل گئی، تاجر کی تجارت چل گئی، تو کہتا میں کامیاب ہوں، کامیاب بزنس مین، کامیاب وکیل، کامیاب ڈاکٹر، کامیاب تاجر، کامیاب سیاستدان. یہ سب لفظ، یہ ہر جگہ پر کامیابی کا لفظ غلط استعمال ہو رہا ہے، یہ اپنے اصل مفہوم میں استعمال نہیں ہو رہا. کامیابی اندر کی پاکیزگی کا نام ہے. یہ نبیوں نے کیا، آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک. جب یہ کپڑا گندا ہو جائے نا، میلا ہو جائے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے کہ دوبارہ صاف ہو؟ اس کی ترتیب سب کو معلوم ہے. اس کو پانی میں ڈالو، تھوڑی دیر یہ پڑا رہے، پھر میل ذرا نرم ہو جائے گی، پھر صابن سے صاف کرو، پھر پانی میں کھنگالو، پھر اسے سکھاؤ، پھر استری کرو، تو یہ دوبارہ صاف ستھرا ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گا. یہ طریقہ سب کو معلوم ہے. روح گندی ہو گئی ہے، اب اس کو دوبارہ استری کر کے صاف کر کے سامنے لانا. کیا کیا جائے؟ تو یہاں آ کر مفکرین، دانشور، مجتہدین، مخلصین کی سوچیں مختلف ہوگی. ہر ایک کو اس کی محنت کا اجر ملے گا. جو اخلاص سے دین کی کسی بھی شکل میں لگے گا، بشرطے کہ خلاف شرع نہ ہو، بدعت نہ ہو، اور اللہ اس کے رسول کی ترتیب سے ٹکراتی نہ ہو، اور واقعتاً اس کے بعد اللہ کا تعلق ملتا ہو، تو ان سب کو اجر ملے گا. لیکن ہمارے ہاں تو جھوٹا نبی بھی چل گیا، تو جھوٹے شکلیں کیوں نہیں چل سکتی؟ میں اسلام آباد سے گزرا تو ایک بڑا مزار، لوگوں کا رش، تو میری نظر پڑی بہت بڑا بورڈ لکھا ہوا حضرت پیر بگیاڑ شاہ.
بگیاڑ سمجھتے ہو نا، بھیڑیا. میں سبحان اللہ قربان جاواں پیر دے نا تے تو قربان جاواں انہاں مریداں تے جڑے بیڑی ٹھلے انہوں میں بیٹھے پوجی جاندے نے پیر بگیاڑ شاہ. تو مرید کون ہو سن مڑ؟ تو یہ تو جہالت کا سمندر ہے پاکستان. ایک ہمارے ضلع ملتان میں، میرا ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے، ایک ننگ دھڑنگ بیٹھا رہتا تھا ٹرکوں کے اڈے پر، ننگ دھڑنگ، اور لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے انتظار کرتے کہ یہ ہمیں کوئی گالی دے یا پتھر مارے. تو اگر کسی کو گالی دیتا تو کہتے سائیں تو کو مبارک تھے وے، سائیں سرکار پر کو گال کٹھی ہو کہ فٹے منہ اس مبارک دا. اب ہمارے ہاں تو پیر ننگے شاہ، پیر کاماں والی سرکار، گھوڑیاں والی سرکار، اٹھاں والی سرکار. جہالت ہے. جب دین کا پتہ ہی کوئی نہیں تو جو مرضی سامنے پیش کر دو نمونہ، اور جستجو ہے نہیں، طلب کوئی نہیں. لیکن میرے بھائیوں، جب تک نبی کے طرز پر کام نہیں ہوگا، تزکیہ نہیں ہوگا، شفا نہیں ملے گی. سر میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر بڑے خلوص کے ساتھ اس کو بیسکوپین کھلا رہا ہے، دوائی اندر جا رہی ہے، دوائی جا رہی ہے، سر درد دور نہیں ہوگا، چونکہ بیسکوپین سر درد کا علاج نہیں ہے. علاج ہوا ہے، علاج ہوا ہے، مریض نے پیسہ بھی خرچ کیا، ڈاکٹر نے دماغ بھی خرچ کیا ہے، لیکن دوا غلط تجویز کی ہے، علاج نہیں ہوگا، درد بڑھے گا. ان پڑھ آدمی اس کو کیا ڈسپرین 2 گھول کے پی لے ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. ان پڑھ کے کہنے سے اس نے 2 ڈسپرین گھول کے پی لی تو اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا، کیونکہ علاج صحیح ہوا ہے. تو اب وہ ایک حکیم کا بڑا مطلب چلتا تھا، سامنے لوہار تھا اس کا، ٹریکٹر آ گئے، ہل آ گئے، اس کا لوہارا، نہ کوئی نلکے لگوائے، موٹریں لگ گئیں پانی کی، نہ کوئی حل بنوائے. ہمارے گاؤں میں لوہار کی دکان پہ رش ہوتا تھا. ہائے ہائے ہائے، کیا عجب تہذیب تھی. مغرب کی روشنیاں ہر شے بہا کے لے گئیں، چھین کے ہی لے گئیں. ہمارا دین ہی نہیں لے گئی، ہماری محبت بھری تہذیب بھی لے گئی. تو لوہار نے سوچا ہے حکیم دی ساری حکمت چل گئی، میری روٹی کو نہیں، میں بھی حکیم بن جانا. تو اس نے اب وہ نلکے لگاتا تھا، یہ ذہن میں رہے نا، تو نلکا پانی کب چھوڑتا ہے؟ جب اس کی بوکی خراب ہو جائے نا، یاد ہے نا، اب پرانا زمانہ ہوتا تو اس کے ایک چمڑے کی بوکی لگتی تھی. تو اس نے 2-4 بوتلیں رکھ لیں، رنگ نیلے پیلے ساوے کر کے، تو اتنے پٹھے سیدھے نہ لے کے بہ گیا. تو دیہاتوں میں تو ہر کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، چاہے جڑا مرضی پھٹا لاتے بہ جاوے. تو وہ ایک عورت نے دیکھا بھائی کوئی نواں حکیم آ کے بیٹھا، وہ سیدھے اس کے پاس آ گیا، اور دیہات میں تھا میرا ہاتھ ویک، اور نہ بس وہ ایک چلا ہوا میرا ہاتھ ویک. پہلے ہوتے تھے نباس جو یہاں ہاتھ رکھ کے بولتے چلے جاتے تھے. حکیم حنیف اللہ مرحوم ہمارا ملتان کا آخری آدمی تھا اس علم کا. اب کوئی چھپا ہوا ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن معروف حکیم حنیف اللہ آخری، یہاں اس کی انگلی آتی تھی اور وہ بولنا شروع کرتا تھا. تو ڈاکٹر بھی حیران ہوتے تھے کہ بندہ کتوں بولی جاتا ہے. تو اب آئے اس کہ حکیم صاحب میرا ہاتھ ویکھو. اس کہ مائی تیری بوکی خراب ہو گئی ہے، وٹامنی کم. پاکستان ایسا ملک ہے کہ اتنے بوکی خراب حکیم بھی چل جاتا ہے. لیکن اللہ کا آفاقی قانون ہے، جو تزکیہ کرنے آتے تھے، جو انسانوں کی اصلاح کے لیے آتے تھے، جب تک ان کے طرز پر کام نہیں ہوگا، یہ من صاف نہ ہوگا، یہ پلیت رہ جائے. وس دے ہاسے تے وس دے ناسے، تڑی جھوک دے آسے پاسے، سکو نفس پلیت پلیت کی تھا، اساں ذات پلیت نہ ہاسے. ہمارا خواجہ غلام فرید بھی سرائیکی کا علامہ اقبال ہے. تو مسئلہ تو یہاں کا ہے، وچے جھیڑے وچے
وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، تو یہ اس وقت پاک ہوگا جب نبی کے طرز پر دوائی پہنچے گی۔ اگر انبیاء کے طرز پر دوا نہ ہوا تو علاج ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب مخلصین، مجتہدین، مفکرین سب نے اپنے اپنے طرز پر کوشش کی کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور اب بھی ہو رہی ہیں دین کے نام پر کوششیں، جس میں ایک جو واضح اور نمایاں ہے وہ ایک بہت بڑے طبقے کا ذہن ہے کہ طاقت ہاتھ میں آ جائے تو ہم دین نافذ کر دیں گے۔ یہ ایسے ہی کوئی یوں کہے، کوئی یوں ڈاکٹر کہے میرے ہاتھ میں ڈنڈا آ جائے تو میں مریض دی ٹی بی ٹھیک کر دس کہ میں ہک مارنا وہ اگلا پچھلا برابر، اگے ساس وہ اوکھا ہے ہکے نال وہ ٹپ جاونا پار۔ وہ ایک آدمی چوڑیاں بیچنے جا رہا تو ایک جٹ نے لاٹھی مار کے پوچھا اے کی ہو سکے ہک اور مارتا کشا ہی کوئی نہیں۔ تو ایک عام آپ نوجوان ہو، آپ کے بھی جوش جذبہ ابھرتا ہے، ہمارے ہاتھ میں طاقت ہو تو ہم ان کو سیدھا کر دیں اور ایسے شریعت نافذ کر دیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے، کوئی ایم ایس کہے میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، میں سارے سول ہسپتال کے مریضوں کو ٹھیک کر کے رکھ، سارے الائیڈ ہسپتال کے مریضوں کو ٹھیک کر کے رکھ، بجائے ٹیکے لیون دے ڈنڈے مارنا شروع کر دے۔ تو یہ کتنی نادانی والی بات ہوگی۔ ایسے ہی نادانی والی بات ہے کہ ہمارے ہاتھ میں حکومت ہو تو ہم سب کو سیدھا کر دیں گے، کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں، کوئی ایسا معجزہ اور شعبدہ نہیں، کوئی ایسی ہمارے پاس مشین نہیں کہ ادھر سے ڈالو ماجا گاما اور ادھر سے نکلے جنید بغدادی۔ یہ دارالاسباب ہے، جب تک صحیح ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے، کوئی ایسا نسخہ 7 دن میں جوان بنیے اور سارا لگتا ہے پاکستان مردانہ بیماریاں دا بیمار ہو گیا ہے۔ حکیم شباب آور 3 دن میں شباب کا اعادہ، پریشان ہونا چھوڑیے، شرمندگی کیوں، یہ سب الو دے پٹھے بیٹھے ہوئے۔ کوئی ایسا شعبہ میڈیکل سائنس میں کوئی نہیں ہے جو کسی پیچیدہ مرض کو یوں ٹھیک کرتا۔ وہ فوری ٹھیک کرنے والے اسٹیرائڈ ہوتے ہیں جو بعد میں پھر خود موت کا پیغام بنتے ہیں، ایک دم اثر ہوتا ہے۔ اخبار میں شعر ہوتا ہے پچکے گال، تو وہ اس میں اسٹیرائڈ ہوتے ہیں، 4 دن بعد اس کا منہ یہاں چلا جاتا، 6 مہینے بعد وہ تو این جاندہ جی میں غبارہ نہیں ہوا نکلے، چوپے آمدی طرح ہو جاندہ پھر۔ ہمارے ہاتھ میں طاقت ہو ہم سب کو سیدھا کر دیں، نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے۔ آپ مجھے نماز پڑھاؤ، میں بے وضو پڑھوں تو کیا کرو گے؟ سینٹر ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا ہے، ہمارے آگے وارڈن، ہاسٹل وارڈن طالب صاحب مرحوم، بہت شفیق استاد، ہماری خیر خواہی چاہتے تھے، تو انہوں نے نماز کمپلسری کر دی، مغرب عشاء میں حاضری ہوتی تھی، 2 نمازوں میں حاضری ہوتی تھی سلام پھرنے کے بعد، تو لہٰذا ہر کوئی کوشش کرتا تھا بھئی ہوں نماز پڑھنی۔ تو عشاء کی نماز میرے برابر میں میرا روم میٹ اور بالکل ہمارے ساتھ بستر، تو اس نے آ کر میرے قریب عشاء کی نماز کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ اچھا، عبادات تو ہیں اسلام میں آٹے میں نمک کی طرح عبادات، اور اخلاق ہیں آٹے کی طرح۔ اخلاق حکومت کیسے بنائے گی؟ نماز پڑھا دی، وہ کام ہے 2 گھنٹے کا، 22 گھنٹے کیا کرنا ہے؟ 22 گھنٹے میں اچھا انسان حکومت کیسے بنائے گی؟ یہ گالی نہ دے، کتنے کو پہرے دار کھڑے کرو گے؟ اور میرے نبی نے فرمایا جب میری امت ماں بہن کی گالیاں دے گی اللہ کی نظروں سے گر جائے گی، اور جب تم کسی کی نظروں سے گر جاؤ تو پھر تم مرو یا جیو اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ جب ہم اللہ کی نظروں سے گر گئے تو ہم پر غیر چڑھ جائیں یا اپنے اپنوں کو مارنا شروع کر دیں،
اللہ بے نیاز ہے۔ جب وہ ہائے ہائے کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8,000 کے لشکر کے ساتھ پہلی لڑائی جو شام کی سرزمین پر صدیقی دور میں ہوئی ہے، ابوبکر صدیق کے دور میں، 1,00,000 کا رومیوں کا لشکر، جرجیس ان کا سالار، ادھر سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار، 8,000 میں 8,000 1,00,000 میں یوں گھر گئے کہ چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں لے لی۔ اور واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں ہیں، اور یا صحابہ صفہ میں سے تھے، بہت مشہور صحابی ہیں، وہ اس جنگ میں اس لشکر میں شریک تھے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا کہ آج ہماری قبریں یہیں بنے گی، یہیں بنے گی۔ تو اس دن ہم شعر و شاعری بھی بھول گئے، عرب لڑتے ہوئے شعر پڑھتے تھے جذبے میں، کہ اس دن ہم شعر و شاعری بھول گئے اور بس ایک زبان پہ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شریک تھے۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈھلا اور ہم چاروں طرف سے مایوس اور ناامید تھے کہ اب موت کے سوا چارہ نہیں، ادھر ہی قبریں، یہیں شہادت ہے، تو جب سورج ڈھلا تو کہتے میری ایک دم آسمان کی طرف جو نگاہ اٹھی تو میں نے دیکھا آسمان پھٹا اور اس میں سے شہابی گھوڑے نکلے اور اس پر سوار سفید پگڑیاں باندھے ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں نیزے، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جو زور زور سے یہ کہتا ہوا آ رہا تھا، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ کبا ان کو یوں میں نے اترتے دیکھا ہے اور ہمارے لشکر میں وہ غائب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد چند گھڑیاں نہیں گزری کہ رومن 1,00,000 کے باوجود ہزاروں لاشیں میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اچھا مسلمان 22 گھنٹے اخلاق والا کون سی حکومت بنائے گی؟ طاقت سے نہیں، طاقت سے تو ہم نماز نہیں پڑھا سکتے، بے وضو نماز۔ مجھے مدینہ میں ایک نوجوان ملا، میرے سامنے بیٹھ کے ہچکیاں مار کے رونے لگا کہ میں 10 برس سے مدینہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا رہا۔ مسجد نبوی میں جہاں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے نماز پڑھنے جاتے ہیں، کہ میں بے وضو یہاں نماز پڑھتا رہا ہوں، کہ میں نماز سعودی حکومت کی پڑھتا تھا، اللہ کی نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے تمہاری کیسٹ سنی تو میں نے توبہ کی ہے، تو میں اس وقت سے تمہاری تلاش میں تھا کہ یہ بندہ مجھے کہیں سے ملے، تو میں اس سے پوچھوں میری بخشش ہو سکتی ہے کہ 10 برس میں نے مدینے میں بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ انبیاء علیہ السلام ایک محنت لے کر آتے ہیں، وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت کیا ہے؟ وہ اللہ نے خود بتا دی ہے، قل اے میرے نبی کہو، قل کہو۔ قرآن میں کوئی 334 دفعہ آیا ہے قل، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی طاقتور شے بیان ہوئی ہے۔ تو نبیوں والے طرز پر کام کریں گے لوگ، ہر ایک انفرادی طور پر۔ ہسپتال میں کوئی چھو منتر نہیں، ہاں بھائی چھو سارا ٹھیک ہو جاؤ۔ ہر مریض کو خود الگ دوا کھانی پڑتی کہ نہیں؟ لیکن یہ پاکستان ہے، ہمارے پیرو وال کا ایک سپاہی تھا، سپاہی وہ لاٹری نکل آئی، وہ پیر سپاہی بن گیا۔ اس نے کچھ لوگ ہائر کیے کہ ویکھو جی میں بالکل انا ہوں، پیر سپاہی دا دم کیتا پانی اکھیں چ پاتا ہے، میں ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح اس نے 150 کو ایسا دماغ، 150 آدمی اس نے مرید بنا لی، ان کو پیسے پوسے دے، میں لولا ہوں، میں پیر سپاہی دا دم کیتا پانی اتنے سڑیا تھا، میں ٹھیک ہو گیا۔ اس کی جو یہ تو مارکیٹنگ ہے نا، فن ہے مارکیٹنگ، تبلیغ بھی مارکیٹنگ ہے، اللہ رسول کے خریدار بنا دو لوگوں کو۔ اور وہ اتنا بڑا مجمع اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، ہاں بھائی اپنی بوتلاں دے ڈھکن کھول لو، ٹھک 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 ٹھک، ڈھکن کھلتے چھو، وہ شروع ہو جاتا، چلو بھائی سارے نو شفا ہوگی، دم میرا اب پڑ گیا۔ یہاں تو پیر سپاہی بھی چل جاتے ہیں، کوئی ایسا دم نہیں ہے جو کسی کے اوپر کرو اور سارا معاشرہ
متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ کوئی ایسا دم نہیں ہے کہ ٹیچر اپنے شاگردوں پر پھونکے اور سارے اعلیٰ نمبروں پر پاس ہو جائیں۔ ہر فرد کو تزکیہ کی محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر وہ ایک صحیح انسان، کامیاب انسان بنے گا۔ قل کہہ دے میرے محبوب فیصل آباد میں پڑھنے والے نوجوانوں کو، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ یہ وہ گر ہے جہاں سے اگر آپ کام شروع کرو گے تو آپ کا بھی تزکیہ ہوگا، میرا بھی ہوگا، جن کے پاس جاؤ گے ان کا بھی ہوگا، اور جب ایک ایک فرد انسان بنے گا تو اس پر ایک انسانی معاشرہ بنے گا، اس پر اللہ کی رحمت اترے گی۔ جب انسان جانور کی شکل میں ہو تو اس پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ جانوروں پر بڑے جانور مسلط ہوتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو جنگل میں کون بادشاہ ہے جو سب سے زیادہ خونخوار ہے؟ جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر، جو سب سے زیادہ پھاڑ کھانے والا ہے۔ جب انسان بھیڑیے بنتے ہیں تو ان پر شیر آتے ہیں، جب انسان سانپ بنتے ہیں تو ان پر اژدہا آتے ہیں، جب انسان گدھ بنتے ہیں تو ان پر عقاب آتے ہیں۔ قل کہو، بتاؤ ان کو، اگر تمہیں اپنے آپ کو بنانا ہے، تم نے پورے پاکستان میں اسلام لانا ہے، تم نے پوری دنیا میں اسلام لانا ہے، تو یہ حکومت کی محنت سے نہیں آئے گا۔ اپنے آپ کو تیار کر، خود شروع کر۔ محنت کی ابتدا کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور محنت کا صحیح ہو کر اعمال محنت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ سر درد کے لیے ڈسپرین چاہیے، بیرلجن نہیں چاہیے، بیسکوپان نہیں چاہیے۔ بگڑے ہوئے معاشرے کو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ آپ ان سے کہہ دو یہ ہے انگلی لا کر کا، یہ ہے میرا راستہ۔ جب انگلی رکھی جاتی ہے تو پوچھنا، اب میں نے جب یہاں انگلی رکھی ہے، اب آپ کو یہ ضرورت پیش پڑ رہی کہ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں، میں نے مائک کے اوپر انگلی رکھی ہوئی، میں کہتا ہوں وہ، میرے سامنے 3-4 ہزار نوجوان بیٹھے، میں کہتا ہوں وہ، تو آپ کو 10 دفعہ پوچھنا پڑے گا کون؟ وہ کس کو کہہ رہے ہو؟ کس کو کہہ رہے ہو؟ وہ، میں کہتا ہوں وہ، تو یہ اس بچے سے لے کر وہ آخر تک سارے وہ ہیں۔ جب میں کہتا ہوں یہ، تو آپ پوچھنا پڑ رہا ہے۔ تو بہت سے راستے ہیں دین کے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سبیل پر الف لام نہیں ہے، سبیل پر الف لام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دین کی محنتوں کے کئی شکلیں ہیں، کئی راستے ہیں۔ ان میں ایک ایسا ہے جو ساری امت کے لیے شفا بن سکتا ہے، تو ان اس کو اللہ تعالیٰ متعین کر کے کہتا ہے قل، کہو ان کو، ہذہ، انگلی رکھو ایسے ہی، یہ کیا ہے؟ کہ میرا راستہ، میرا راستہ۔ اور سبیل کا ایک اور مطلب، مقاتل بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہو یہ ہے کیا؟ میرا دین۔ سبیل بمانا دین، یہ ہے میرا دین۔ سبیل بمانا راستہ، یہ ہے میرا راستہ۔ سبیل بمانا طریق، یہ ہے میرا طریقہ، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا دین۔ ہذہ کے ساتھ اشارہ کر کے یوں کر دو تاکہ دوبارہ سائل کو پوچھنا نہ پڑے کہ آپ کیا مراد لے رہے ہیں، تو میں یہ مراد لے رہا ہوں، یہ راڈ کے اوپر میری انگلی ہے۔ تو یہ جتنے نوجوان پیچھے بھی بیٹھے ہیں اور میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے دائیں بائیں، جب میری انگلی مائک کے اوپر آتی ہے تو انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا مراد لے رہا ہوں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یوں سمجھو، یہ راستے جا رہے ہیں، یہ راستے جا رہے ہیں۔ تو اوپر سے اللہ آ کر یوں انگلی رکھتا ہے، ہذہ، یہ ہے اور یہی ہے، یہ ہے اور یہی ہے۔ ہذہ سبیلی، سبیلی میں جو یا کا لفظ ہے، سبیل یا سبیلی، یہ جو یا کا لفظ ہے یہ ایک مطلب اور ترجمہ اور بڑھاتا ہے، یہ ہے اور یہی ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ اور یہی ہے میرا راستہ۔ یہی ہے کہ ترجمے کی وجہ سے باقی سب چیزوں سے کٹ کر
ایک راستے پر متعین کر دیا گیا، وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں۔ یہ تبلیغ کا کام، میں تبلیغ کرتا ہوں۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ جاؤ دیکھو مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، بلانے سے کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے لوگ خریدار بن جاتے ہیں۔ خالی بلاتے، پیپسی والوں نے کبھی پکڑ کے آپ کو پیپسی بیچی ہے؟ انہوں نے بلایا ہے۔ جنید جمشید نے مجھے بتایا، جب شروع اس کے ساتھ سلام دعا شروع ہوئی اور اللہ نے اس کو ہدایت دی، کہ جب میں نے پیپسی کے لیے گانا شروع کیا تو اس وقت پیپسی کے پاس 25% مارکیٹ تھی اور 75% کوکا کولا کے پاس تھی۔ تو میں نے پیپسی کے لیے گانا شروع کیا تو 1 سال کے اندر 75% مارکیٹ پیپسی کے پاس چلی گئی اور 25% کوکا کولا کے پاس رہ گئی۔ بلانا کسے کہتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ تقریر کر کے کہا وما علینا الا البلاغ، یہ جا کے مرا گشت کر کے جی گشت کر آئے ہیں، گشت ہو گیا ہے، گشت کر آئے ہیں۔ خریدار بنانا، وہ راہیں سوچنا جس سے اگلے کا دل اللہ اس کے رسول کے لیے کھل جائے اور وہ جہنم کی راہیں چھوڑ دے۔ ادعو الی اللہ، مارکیٹنگ کے لیے یہ بڑے بڑے تاجر کتنے پیسے دیتے ہیں لوگوں کو کہ جو مارکیٹ میں جا کر گاہک تیار کرتے ہیں، جن کا فن یہ ہے، اس پر PhD، اس پر 16 سال کی پڑھائی، اس پر پھر آگے 20 سال کے تجربے، پھر وہ مٹی کو بھی بازار میں ایسے پیش کرتے ہیں کہ لوگ سونے کے بھاؤ خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تبلیغ کا مطلب سمجھا گیا ہے کتاب لکھ دینا، رسالہ چھاپ دینا اور ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر دینا۔ یہ اجزاء ہیں، یہ تعلیمی چیزیں ہیں۔ تبلیغ کا مطلب آج کی زبان میں مارکیٹنگ یا IT، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لوگوں کو ایسے خبر دینا کہ وہ آپ کی خبر کو ماننے پر تیار ہو جائیں اور آپ کی خبر پر، بات پر لبیک کہہ اٹھیں۔ قل هذه سبیلی، ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ اور یہی ہے میرا راستہ۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں۔ جو اللہ کی عظمت سے متاثر ہوگا وہی اللہ کی بات سے بھی متاثر ہوگا۔ جب تم حاکم کو نہیں جانتے تو حکم کو کیسے جانو گے؟ تمہیں حاکم کی طاقت کا پتہ ہی نہیں تو تم حکم مان سکتے ہو؟ آج حکومت پاکستان کے قانون کا کیوں گلی گلی میں مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاکستان حکومت کے نام پر بندروں کا ناچ ہے، کہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ جب حاکم کی عظمت نکلتی ہے تو حکم کی عظمت نکل جاتی۔ رات 12 بجے بھی یورپ امریکہ میں جاؤ تو لوگ ریڈ لائٹ کے سامنے کھڑے ہوتے، ان کی جرت نہیں کہ وہ رات 12 بجے سنسان سڑک پر بھی کراس کریں۔ 12:30 بجے چیر کے جانے ویکھائی کے میں اشارہ تروڑیا ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی آ بھی گیا تو 10 روپے دیں گے اور بس جان چھوڑیں گے۔ حاکم کی عظمت دل میں بٹھانے کا نام ہے دعوت الی اللہ۔ یہیں فیصل آباد کا واقعہ ہے، یہاں ایک SP رہا تھا عبد الخالق، پھر یہیں سے وہ SP ٹرانسفر ہوا کوئٹہ، پھر وہاں سے وہ 4 مہینے لگانے کے لیے جماعت میں گیا، یہاں اس سے تعارف ہوا تھا۔ تو وہ یہاں آیا تو اس وقت ظفر عباس لک تھا، میرا اسکول کا ساتھی تھا، سینٹرل ماڈل اسکول کا، وہ یہاں SSP تھا، اس کا وہ بیچ میٹ تھا وہاں CSS اکیڈمی میں نے اس سے کہا چلو میں تمہیں ظفر عباس سے ملاتا ہوں۔ تو بلال مسجد سے ہم پیدل، سامنے سول لائن ہے، پولیس سول لائن کا دروازہ سامنے والا گیٹ ہے، ہم وہاں پہنچ گئے۔ اس نے بھی ٹوپی داڑھی پگڑی، اپنا کرتا شلوار، میرے بھی ٹوپی اور کرتا شلوار، ہم 2 مولوی صاحب تھے دیکھنے میں۔ تو سپاہی بادشاہ کھڑا تھا گیٹ پر، جو بڑا گیٹ ہے عام آنے جانے کا، وہ یونیورسٹی روڈ کے اوپر ہے۔ تو عبد الخالق نے اس سے کہا بھائی صاحب دروازہ تو کھولنا، تو وہ یوں کھڑا تھا، کہنے لگا تو آؤ،
اسے کیا خبر سامنے ایس پی کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا صوفی صاحب کھلوتا ہے اس میرا کی کر لینا. اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی دروازہ کھول دے. کہا صوفی صاحب تسی سنیا نہیں اتوں آؤ. پھر ایسے ہو گیا. پھر اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، وہ ذرا فاصلہ تھا، گرمی بہت ہے وہ دور ہے تو یہی دروازہ کھول دے تیری مہربانی ہوگی. صوفی صاحب اچھا سن دے ہو تسی لگتا ہے، اے گیٹ بند ہے چابی میرے کو کوئی نہیں، اب ویکھو تالا لگ گیا ہے. پھر وہ بیچارہ مجبور ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی میرا نام عبد الخالق ہے. اس نے کہا سار وہ دی حال ہو گئی. وہ چابی کڈی کمبدے ہتھاں نال تے انجن کر کے کھولی جاوے تو ہن وہ ٹنگاں بھی کمبن، اگاں میں ٹورے پچھا میں ٹورے. سر میں کہا عبد الخالق آج تیری برکت نال ایک گل بڑی سمجھ آئی کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی. یہ جب تمہیں صوفی صاحب سمجھ رہا تھا، کہہ رہا تھا اتوں آؤ، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ایس پی ہے، مجھے تو خالی معطل نہیں نوکری سے نکال سکتا ہے، تو پھر یہ کہنے لگا سر آج ساری امت نے اللہ کو جو سپاہی ایس پی کو درجہ دیتا ہے نا وہ درجہ نہیں دیا ہوگا، ورنہ یہ 95% نوجوان بے نمازی ہیں. یہ نمازیں چھوڑتے کالج میں رہتے ہوئے، یہ روزے چھوڑتے، ان کے ہاسٹل میں میوزک بجتا زور زور سے، بجائے ہاسٹل میں قرآن کی آواز آئے سارے ہاسٹل میں میوزک کے سر تال ایسے گونج رہے ہوتے ہیں. میں اس دور سے گزرا ہوں، ان وادیوں سے گزرا ہوں. میں تو خود گانے والا تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا. تو اگر یہ اللہ کو پہچانتے تو پھر یہ نماز چھوڑتے، یہ میوزک سنتے زور زور سے، یہ آپس میں دشمنیاں پالتے. تمہیں سیاست دانوں نے کیسے بے وقوف بنایا کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے تمہاری دشمنیاں ڈالتے. پوری دنیا میں کہیں طلبہ سیاست میں ملوث نہیں، پوری دنیا میں. اللہ گورنر امیر محمد خان کی قبر کو ٹھنڈا کرے، جیسا بھی تھا جابر آدمی تھا، ظالم تھا، تو مسلمان کے لیے دعا تو کی جا سکتی ہے، پر اس نے ایک دفعہ پورے ملک میں امن قائم کر دیا تھا. وہ پہلا گورنر تھا جس نے ساری سیاسی سرگرمیوں پر لڑکوں کی پابندی لگا دی کہ تم پڑھنے آئے ہو کہ سیاست کرنے آئے ہو. یہ تو ان ظالم سیاستدانوں نے تمہیں بے وقوف بنایا. تمہیں مسلم لیگ سے کیا لگے، تمہیں پیپل پارٹی سے کیا لگے، تمہیں ان سیاسی جماعتوں سے کیا لگی. یاد رکھنا میری بات، جب تک علم والے نہیں بنو گے تم غیروں کے غلام رہو گے. جب تک تم علم صرف ڈگری کے لیے پڑھو گے کہ ڈگری چاہیے سانو روٹی لبے باویں سانو عمدہ ککھ بھی نہ ہوئے، تو تم ہمیشہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. دیکھتے نہیں ہو ایٹم بم بنا کے بھی تم فقیر بنے کھڑے ہو کہ تم علم سے محروم نوجوان ہو. تم سب ڈگری کے چاہنے والے ہو، تم میں علم کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے. اور اللہ کی قسم علم برائے شعور اور بیداری ہوتا ہے، علم برائے روٹی نہیں ہوتا. جس دن سے علم برائے روٹی بنا ہے ہم زوال اور پستیوں کی انتہا پہ جا گرے ہیں. چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، دونوں علم کا انتہا روٹی نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے، جستجو ہے، تحقیق ہے، شعور ہے. علم برائے شعور ہوتا ہے، علم برائے روزگار نہیں ہوتا. ہذہ سبیلی، کہو یہ میرا راستہ ہے. کیا میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں؟ یا رسول اللہ اکیلے ہو یا رسول اللہ؟ نہیں اکیلا نہیں ہوں. انا، یہ جو انا کا اضافہ ہے، کیا میں قربان جاؤں اپنے رب کی قرآن کی فصاحت پر، خوبصورتی پر، بلاغت پر؟ ہائے ہائے کیا کلام اتارا میرے اللہ نے. عرب سنتے تھے اور دیوانہ وار گرتے تھے. فاصدع بما تؤمر کی آیت کو جب سنا ایک بدو نے تو منہ کے بل زمین پہ گرا، اونٹ سے زمین پر گر کے سجدے میں چلا گیا.
ابو عبید نے پوچھو کی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ کہ اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں جو تم نے پڑھا ہے۔ کہ کیا کلام، قرآن نہیں جانتا ہے، کلام سمجھا ہے، اس سجدے میں گر گیا۔ آنا نے کیا کر دیا، وہ تم سب پہ مجھ پر احسان کر دیا یا رسول اللہ۔ یہ ایک سوال اٹھتا ہے، اتنا عظیم الشان کام کیا آپ اکیلے کرتے ہیں؟ اکیلے آپ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، نہ بنو اسرائیل پہ کیا، نہ کسی اور امت پہ کیا، ہمارے اوپر یہ احسان کیا۔ آنا، سنو میری امت خاص طور پر اور پوری دنیا کے انسانوں عام طور پر سنو، آنا ومن اتبعنی، یہ عظیم الشان کام میں بھی کرتا ہوں، میری امت بھی کرتی ہے۔ ومن اتبعنی، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دعوت کا کام نہیں کرتا وہ نبی کا متبع ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے نبی کا متبع ہوں۔ نہیں، دعوت تیری زندگی میں نہیں ہے تو نبی کے اتباع میں سے نہیں ہے۔ جو نبی کا متبع ہے وہ دعوت دینے والا بنے گا تو تب جا کر متبع ہونے کا دعویٰ کر سکے گا، اگرچہ دعویٰ تو کسی حال میں بھی نہیں ہے۔ اعتراف تقصیر ہی تقصیر ہے۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی ہوں، میری امت بھی ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ بگڑے معاشرے کو رخ پر لانے کے لیے اور خود رخ پر آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور تزکیہ تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ آیت نقطہ ابتدا بتاتی ہے۔ یہاں سے کام شروع کرو کہ یہ اللہ کا تعلق دلوں پر، اللہ کا تعلق سیدھا دلوں پہ جا کے پڑتا ہے۔ دل اللہ کا عرش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب کا کوئی گھر ہے، کوئی مکان ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ الٹے سوال تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم ان سے کہو تمہارا رب لا مکان و لا زمان ہے، پر وہ مومن جو اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے اس کا دل میرا گھر بن جاتا ہے، پاک کر لیتا ہے۔ تزکیہ کیسے ہوگا؟ نافذ کرنے سے نہیں۔ رات کے آنسو کہاں سے لاؤ گی؟ رات کے آنسو کہاں سے لاؤ گی؟ ہائے ہائے، دل کے میل کو دھونے کے لیے بھی تو پانی چاہیے نا، پانی سے ہی تو کپڑے دھلتے ہیں نا، تو دل کی میل کو دھونے کے لیے پانی چاہیے۔ وہ پانی آنسو ہیں جو دیکھنے میں باہر گرتے ہیں، حقیقت میں اندر گرتے ہیں۔ باہر وہ کچھ بھی نہیں کرتے، تمہارے گال بھی تر نہیں ہو پاتے، لیکن اندر میں تمہارے غلاظتوں کے وہ تہ بر تہ جمے ہوئے پرانے بھی داغ دھو کے رکھ دیتے ہیں۔ جبریل نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ آنسوؤں کا سارا جو حساب کتاب ہے تیرے رب کے پاس ہے، کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک آنسو جو صرف آنکھوں میں تیر جائے، باہر بھی نہیں نکلے، وہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ تو جو لڑیاں کی لڑیاں گرائے، ہم اس کا حساب کتاب کہاں رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے آنسوؤں کا حساب اکیلے اللہ کے پاس ہے۔ میرے نبی کہو ہذہ سبیلی، یہ میرا کام ہے اور یہی میرا کام ہے۔ ایک تو اس میں خبر ہے کہ میں دعوت کا کام کرتا ہوں، دوسرا اس میں فخر ہے، لہجے میں اٹھان ہے، چونکہ یہ عرب سے مخاطب ہے، یہ خطاب عرب سے ہو رہا ہے، اللہ عرب سے مخاطب ہے اور یہ کلام عربی ہے، اور وہ اس میں لہجے کو سمجھتے ہیں۔ میں اور آپ اردو والے ہیں، پنجابی والے ہیں، پشتو والے ہیں، سندھی والے ہیں، سرائکی والے ہیں، ہم لہجے کو نہیں پکڑ سکتے۔ ہاں ہماری اپنی زبان میں بات ہو تو لہجے کو ہم پکڑتے ہیں اور مطلب بھی سمجھتے ہیں، اور صرف لہجہ کے بدل جانے سے مطلب بدل جاتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، ایک ہی لفظ میں نے بولا ہے تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ مولوی صاحب کوئی بات پوچھ رہے ہیں، پھر میں آپ سے کہتا ہوں بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو اب آپ کبھی نہیں کہو گے ہاں جی کیا پوچھ رہے ہیں آپ، کہو گے؟
آپ یوں کہو کہ مولوی صاحب کسی بات پہ حیران ہو رہے ہیں، اور ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لفظ تو ایک ہے نا، صرف لہجہ بدلا ہے. پھر میں کہتا ہوں کیا بات ہے، تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ مول صاحب کوئی لڑائی دے موڈے چ. اب سوال نہیں ہے، اب حیرت نہیں ہے، اب کوئی لڑائی کا چکر ہے. تو لفظ ایک ہے، کیا بات ہے، لیکن جب اس کو میں نے لہجوں کے جامع الگ الگ پہنائے تو ایک لفظ کے 3 مطلب ہو گئے. جگہ کے بدلنے سے بھی مطلب بدل جاتا ہے اور لہجہ کے بدلنے سے بھی مطلب بدل جاتا ہے. پانی دینا، اب دیکھو اس نے مجھے گلاس میں دیا ہے، یہ مجھے لوٹے میں دے سکتا ہے یہاں؟ کیوں بھائی؟ اگر یہی میں وہ باتھ روم کے دروازے پر کہوں بھائی پانی دینا، تو یہ گلاس میں لائے گا؟ کس میں لائے گا؟ لوٹے میں لائے گا. اگر میں نے تولیہ کندھے پہ لٹکایا ہو اور نہانے کی شکل بنائی ہو، میں سے کہوں بھائی پانی دینا، تو اب یہ لوٹے میں لائے گا بالٹی میں لائے گا؟ قرآن کہاں اترا یہ بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اترا کس جگہ، تم نے فٹ کیا کس جگہ. تو صحیح جگہ فٹ کرنا، چونکہ جس جگہ اترا ہے اس کے ساتھ اس کی بہت بڑی مناسبت ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. پھر جس لہجے میں ہے وہ لہجہ سمجھنا پڑے گا. ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہی میرا راستہ ہے. یہ اس لہجے میں نہیں ہے، یہ اور لہجے میں ہے. یہ میرا راستہ ہے، یہی میرا راستہ ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جس سے بات واضح ہوتی. ایک لڑکے کے پاس سائیکل ہے، وہ اپنے ہاسٹل سے سائیکل پر جاتا ہے کلاس روم تک. ایک لڑکے کے پاس گاڑی ہے، وہ اپنی گاڑی پہ جاتا ہے کلاس روم اٹینڈ کرنے کے لیے. تو گاڑی والا کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے. سائیکل وہ کہتا ہے بس اپنی ہے، اپنی ہے. اس کے لہجے میں مسکنت. کبھی سائیکل والے کو سنا ہے میرا سائیکل ہے سائیکل؟ سنا؟ چونکہ اس کو پتہ ہے کہ سائیکل ایک متوازی سواری ہے، لہذا وہ یہ نہیں کہہ سکتا میرا سائیکل ہے سائیکل. گاڑی ضرورت کی چیز ہے، جتنی بڑی ہوتی جاتی ہے اتنا اس میں فخر شامل ہوتا جاتا ہے. گھر ضرورت کی چیز ہے، جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اس میں فخر شامل ہوتا جاتا ہے. کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا فارم ہے. کہتا میں چپڑاسی ہوں جی، میں جی نائب قاصد، میں ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر. میں جب رائمنڈ پڑھتا تھا نا تو کبھی کبھی اپنے دوستوں کو ملنے گورنمنٹ کالج لاہور چلا جاتا تھا. وہ نیو ہاسٹل سے نکل کے آ گئے، جو اقبال ہاسٹل سے نکل کے آ گیا. نیو ہاسٹل میں اقبال ہاسٹل اندر ہوتا تھا، تو وہ میرا بیچ سارا وہاں سے نکلا اور آ گیا نیو ہاسٹل میں. میں رائمنڈ چلا گیا. تو کبھی کبھی میں ملنے نیو ہاسٹل چلا جاتا، پرانے سارے دوست اکٹھے ہو جاتے تھے، کوئی بات شروع ہو جاتی تھی. تو ایک ہمارا دوست تھا ظہیر اس کا نام، وہ اس کی میری آخری ملاقات ہے. اس کے بعد آج تک میں اس کو نہیں ملا، پتہ نہیں کہاں ہے، زندہ ہے کہ مر گیا. وہ اس وقت میڈیکل کے 3rd ایئر میں تھا کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی میں، میں رائمنڈ میں تھا. تو وہ نیو ہاسٹل کے اندر ہی ٹک شاپ تھی. تو گرمیوں کے دن تھے، باہر ہم سار میں آیا تو انہوں نے میرا اکرام کیا تھا، کوئی سموسے کوئی پکوڑے کوئی ایسا چل رہا تھا. تو وہ جو ظہیر تھا وہ یوں ایسے کرسی کا ٹیک لگا کے یوں بیٹھا تھا، ایسے بیٹھا تھا. تو اس نے گرے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، ٹائی لگائی ہوئی تھی نیلے سے رنگ کی. تو مجھ سے کہتا ہے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں رائمنڈ. تو وہ ایک دم غصے میں کہیں گے روٹی کہاں سے کھاؤ گے، روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ محبت میں کہہ رہا تھا، بھائی تو مولوی بن گیا، اللہ دا بندہ، مولوی تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ مطلب تھا اس کا. روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ اب وہ ایسے بیٹھا تھا ایسے. میں نے کہا تو کہاں سے کھائے گا؟ تو مجھے دیکھنا تھا، میں ڈاکٹر بن رہا ہوں.
میں پیشاب ٹیسٹ کر کے روٹی کھا لینی ہے. واہ واہ ڈاکٹر صاحب دی شان ویکھو موتر ٹیسٹ کیتی جاندی پیتھالوجسٹ ہیں دوائیاں سونگ سونگ کے بنائی جاندہ فارماکالوجسٹ ہیں میں ڈاکٹر بن رہا ہوں. ظہیر نام تھا اس کا پتہ نہیں کتنے جیندہ ہے مر گیا. تو جب کوئی آدمی بڑا کام کرتا ہے تو اس کے لہجے میں اٹھان ہوتی تو ہادہی سبیلی میں اٹھان ہے کہ کہو ان نوجوانوں سے کہو بے وقوفو ڈگریوں پہ فخر نہ کرو اس پہ فخر کرو کہ تمہیں اللہ نے دعوت اللہ کا کام دیا ہے. تم اللہ کے داعی ہو تم اللہ کی طرف پکارتے ہو تم اللہ کی طرف بلاتے ہو. یہی تمہارا گیت ہے یہی تمہارا ساز ہے یہی تمہارا سر ہے. یہی وہ سر اور ساز اور دھن ہے جو دل کے تاروں پہ چھڑتے ہیں اور ساری روح میں اترتے ہیں اور انگ انگ پھڑکتا ہے. یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے یہ کوئی ڈنڈا نہیں ہے کہ تم کو ہاں جی ہم تمہیں سیدھا کریں گے. یہ اندر سے بات اٹھتی ہے. جب دل اللہ پہ فدا ہوتا ہے تو ہر شے قربان ہو جاتی ہے. تو قل ہذہ سبیلی کہو یہ میرا راستہ ہے. واہ واہ سارے ڈاکٹر نیمے پہ گئے سارے انجینئر نیمے پہ گئے سارے تاجر ملوں والے فیکٹریوں والے سب 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 یوں بونے بن گئے بونے اللہ کی قدر. ہاں تکبر سے بچانے کے لیے آگے آ رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ وہ لے گیا آسمانوں پر پھر میرے آپ کے دین میں رہ کر بھی آدمی برباد ہو جاتا ہے جب دین کے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. دین کے تکبر کے شکار کی علامت کیا ہے؟ جو اوروں کی کمیاں پکڑتا پھرے وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر اپنی نیکی کا تکبر موجود ہے. جو اوروں کے عیب پکڑے اور اس پر کرے تبصرے اور اس پر کرے تنقید اور ان پر کرے ان کی برائی اور کرے غیبت تو وہ یہ جان لے کہ ٹیسٹ میں آ گیا یہ پازیٹیو ٹیسٹ آ گیا ہے کہ تیرے اندر تکبر کے جراثیم حرکت میں آ چکے ہیں. ہر انسان کے اندر جراثیم ہیں بہت سی بیماریوں کے لیکن وہ بیماری اس وقت آتی ہے اپنے اثر دکھاتی ہے جب اس کے جراثیم ایکشن میں آ جاتے ہیں. ہر انسان کے اندر حسد تکبر شرک ہر ایک کے جراثیم موجود ہیں لیکن جب وہ حرکت میں آتے ہیں تو پھر وہ وجود پر اس کے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں. جو اوروں کے عیب پکڑے اوروں کی کمیاں پکڑے اوروں کی کمیاں اچھالے اوروں کی کمیوں کو مزے لے کر چسکے لے کر بیان کرے وہ سمجھ لے کہ تکبر کے جراثیم ایکٹیو ہو چکے ہیں اور رزلٹ پازیٹیو ہو چکا ہے. علاج کر ورنہ مر جائے گا. نمازیں پڑھ کے جہنم میں چلا جائے گا تبلیغ کر کے جہنم میں چلا جائے گا پگڑیاں باندھ کے جہنم میں چلا جائے گا اور تہجد پڑھ کے جہنم میں چلا جائے گا. کہ شرابی زانی بھی اللہ کی نظروں میں اتنا نہیں گرا ہوا ہوتا جتنا نیکی پہ تکبر کرنے والا اللہ کی نظر میں گرا ہوا ہوتا ہے. یہ میرا راستہ ہے. تو لہٰذا اسماعیل مسجد تو بیچ میں نکل گئی. اسماعیل مسجد والے محسن ہیں کہ انہوں نے یاد دلا دیا کہ بھائی اپنا کام یاد کر بھائی اپنا کام یاد کر لو بھائی ہم تو صرف ڈاکیے ہیں. تو طارق جمیل بیچ میں نکل گیا. اب تو مجھے نہیں پرکھ سکتے ہو کہ تم خود کیا کرتے ہو ہمیں کون سی تبلیغ کرتے ہو. پہلے اپنا منہ دیکھو پہلے اپنے آپ کو سنبھالو. یہ تب ہے اگر میں اپنا نظریہ پیش کروں میں کہوں طارق جمیل یوں کہتا ہے پھر مجھے کہو منہ سنبھال کے بات کر پہلے اپنے آپ کو دیکھ. اگر میں یوں کہوں اللہ یوں کہتا ہے تو میں قاصد اور ڈاکیا بن گیا. اب میں بیچ میں نکل گیا تمہارے پاس ڈاک آتی ہے تم اپنا ایڈریس نام دے کر لے لیتے ہو. کبھی تم نے اس کو تم نے اس کی ریسرچ کہ ہاں بھائی تو میراثی ہے کہ کمی ہے کون ہے تم جی میں نائی آ کے جا بھاجا میں تیرے کو خط لینے نہیں تو نائی کیوں ہے بھائی. تم اپنا خط دیکھو تمہارا تو لے لو لے آنا بھاویں نائی تے بھاویں میراثی تے بھاویں جتا تے بھاویں وہ نٹ ہوئے تو اپنا خط ویکھ. میں جو 1.25 گھنٹے سے بات کر رہا ہوں اگر تو ہے آپ کی تو لے لو. میں بیچ میں ہوں ہی نہیں کہ بھی آپ تو بڑے ایسے ہو بڑے ویسے ہو. میں ایسا ہوں یا ویسا ہوں وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. تمہارے ساتھ تو دیانتداری سے بات کر رہا ہوں. تو کوئی بلال مسجد کا آدمی اگر ٹیڑھا ہے تو ہوتا رہے وہ جانے اور اس کا رب جانے. کوئی رائمنڈ مرکز کا آدمی بدتمیزی کرتا ہے تو وہ جانے اس کا رب جانے. تم کسی حاجی کی بدتمیزی سے حج چھوڑتے ہو کسی بے نمازی کی بدتمیزی سے نماز چھوڑتے ہو
کسی روزے دار کی بدتمیزی سے بہت سے لوگ نمازی ہیں لیکن ڈنڈی مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں۔ تو ہم ان کی وجہ سے نماز تو نہیں چھوڑتے۔ اور تبلیغ کے بارے میں ویکھ لیا تبلیغ والے ہیں نمبر 2 ہی ہیں، تو بھائی اگر تو ان کی تبلیغ ہے تو پھر چھوڑ دو، اور اگر اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا تو پھر چھوڑنے کی گنجائش تو کوئی نہیں۔ یہ تو ایسے کہ جو نمازی بڑے خراب ہوتے ہیں ہم نے نماز ہی چھوڑ دی، یہ تو بڑی احمقانہ بات ہوگی نا۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ یہ وہ بیج ہے جس کے اندر پورا درخت نہیں، پورا باغ چھپا ہوا ہے۔ میں نے کوئی نماز کی بات نہیں کی، کوئی اخلاق کی بات نہیں کی، کوئی معاملات کی بات نہیں کی، کوئی معاشرت کی بات نہیں کی، کوئی کسی دین کے کسی شعبے کو میں نے نہیں چھوڑا، نہ اتنا وقت ہے کہ میں ہر شعبے کو چھوڑوں، لیکن میں نے بیج اٹھا کے آگے رکھ دیا ہے۔ اس بیج میں سارے دین کا باغ چھپا ہوا ہے۔ اسے دل کی زمین میں کاشت کرو، اس سے آنسوؤں کا پانی لگاؤ، اور گناہوں سے بچنے کی باڑ لگاؤ، نہ ہرے بھرے ہو تو مجھے الٹا لٹکا دینا، کہ میں اپنے دعوے پہ نہیں کر رہا، میرے اللہ کا وعدہ ہے تو کر، میں تجھے عطا کروں گا۔ وہ تو نہ کرو تو دیتا رہتا ہے، تو کرو تو کتنا دے گا۔ تو دین کوئی شعبدہ بازی نہیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہ تم جوش اور جذبے کے ساتھ کچھ کر لو گے۔ یہ ہوش سے کرنے کی محنت ہے، یہ ہوش سے کرنے کا کام ہے۔ یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ انا، میں، ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھنے والے وہ بھی، وسبحان اللہ۔ اب میں اوپر سے اللہ نیچے رہا، وسبحان اللہ علی بصیرہ۔ بصیرت کا مطلب ہے کہ اس راستے کا زاد راہ پیسہ نہیں، ایمانی صفات ہیں، تقوی، توکل، یقین، زہد، انابت، خشیت۔ یہ اس کی صفات ایمان اس راستے کا زاد راہ ہے۔ اس راستے میں ہمیں جو سرمایہ چاہیے وہ صفات کا سرمایہ ہے، وہ پیسے کا سرمایہ نہیں۔ تبلیغ میں دیکھ لو اکثر غریب لوگ ہیں، اکثر غریب لوگ ہیں، یا متوسط طبقہ ہے، مالدار تو آٹے میں نمک ہے۔ وسبحان اللہ کیا مطلب؟ سبحان اللہ کا کیا مطلب؟ کہ یا اللہ اگرچہ یہ کام بڑا عظیم اور اس کام کا کرنے والا اگر قبول ہو جائے تو بہت عظیم، لیکن وہ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں تیری طرف بلانے کا حق ادا نہیں کر سکتا، کہ تو سبحان اور سبوح اور قدوس ہے اور میں تیرا خاکی بندہ ہوں، میں تیری طرف بلانے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ تواضع سکھائی ہے کہ کہیں نیکی کا تکبر نہ آ جائے، کہیں دعوت کے تکبر میں نہ آ جائیں، کہیں ذکر، تلاوت، تہجد، گشت، تعلیم، تشکیل، اتنا بڑا مرکز اور اتنے بڑے مجمع کہیں اس کے تکبر میں نہ آ جائیں۔ وسبحان اللہ، یا اللہ بہت ماڑا ہوں میں، کتنا ماڑے ہو، وما انا من المشرکین، میں صرف 33 نمبر لے کے پاس ہو رہا ہوں۔ جو خود پاس ہو کر بھی خوش نہیں ہوتا، نہ اس کے رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، نہ وہ خود کوئی فخر کرتا ہے، نہ رشتہ دار فخر کرتے ہیں۔ ہاں اسے فیل ہونے کا طعنہ نہیں دیا جا سکتا۔ وما انا من المشرکین، میرے پاس ایمان کا آخری درجہ ہے کہ میں نے شرک نہیں کیا ہوا۔ آئے ہائے کیا کمال کر دیا! یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا، ورنہ اللہ کے نبی نے ہر شے کا حق ادا کیا، اور اللہ کا نبی ہر شے میں اعلیٰ، لیکن ومن اتبعنی تھا نا، کہ امت نے بھی یہ دعوت کا کام کرنا تھا، تو امت کو لیول پر رکھنے کے لیے کہیں تکبر میں نہ آ جائیں۔ وسبحان اللہ، تو دعوت کا حق ادا کر سکتا ہے کہ ہم کام والے ہیں، یہ مت کہا کرو ہم حضور کے کام والے ہیں، یہ بول تکبر کا ہے، اللہ کو دل میں کہا کرو۔ کیا کر دو جی، میں بس حضور والا کام میرا کام ہے، میں اللہ کے نبی کا کام کرتا ہوں، کرو اللہ کی قسم زبان سے مت کہو۔ یہ بول تکبر پیدا کرتے ہیں۔ 40 برس کے دھکے کھانے کے بعد تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ زبان کے بول غلط ہیں۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ نبی کا کام میرا کام ہے، اور کر کے وہ دکھایا ہے کہ فنا ہو کے گئے، سولیوں پہ لٹک گئے، آروں سے چر گئے۔ جیسے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، امیر کا لفظ مت استعمال کرو کہ خواہ مخواہ کا تکبر پیدا ہوتا ہے، کہو ذمہ دار کون ہے۔ اللہ کے نبی کا کام ہمارا کام ہے، اللہ کی قسم ہم اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہی ہمارا کام ہے، پر تعارف میں مت کہا کرو۔ کیا کرتے ہو جی؟ بس میں جی دعوت کا کام کرتا ہوں،
مجھے کسی صحابی سے یہ لفظ نہیں ملا کہ ہم دعوت کا کام کرتے ہیں. ہاں جب منصب پر ہیں تو انہوں نے کہا. یہ اس وقت کی بات ہے جب رستم پوچھ رہا ہے کون ہو, کیا کرنے آئے ہو؟ تو کہا ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں, لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر ڈالتے ہیں. لیکن جب وہ آپس میں تعارف کرتے ہیں یہ تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ حضور والا کام ہمارا کام ہے. یہ حق ہے, حقانیت ہے, لیکن بولنے میں یہ بڑائی کا بول ہے. بچو اس سے, لگاؤ سب کچھ, بول نہ بولو. میں تہجد گزار ہوں, میں روزے دار ہوں, میں 5 وقت کا نمازی ہوں, میں تکبیر اولیٰ کا نمازی ہوں, میں پہلی صف کا نمازی ہوں. یہ سارے بول اللہ کو ناپسند ہیں. کرو لیکن ڈرو, تکبر کے الفاظ سے ڈرو. صاحب حال کی بات اور ہوتی ہے اور عام آدمی کی بات اور ہوتی ہے. مجھے اس جملے سے ڈر لگتا ہے کہ یہ عجب پیدا کرتا ہے. آج سے 20 سال پہلے میں نے مولانا احسان صاحب سے کہا تھا مجھے یوں لگتا ہے یہ لفظ ہمارے ساتھیوں کو اسکول ماسٹر بنا دے گا کہ یہ اپنے آپ کو بھول جائیں گے, لوگوں کو کام سکھاتے پھریں گے اور اپنی ذات کو بھول جائیں گے. اور جو ہی آدمی اپنے آپ کو بھولتا ہے فوراً گرنا شروع ہو جاتا. وسبحان اللہ, وسبحان اللہ نے تو رندہ پھیر دیا. کہ میرے نبی تو کہہ کہ میں تیرے کام کا حق ادا نہیں کر سکا, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کام والا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں. یہ ہر اس بول سے بچو جس میں کہیں بھی عجب شامل ہو جائے, چاہے وہ بول صحیح ہے, جی میں نمازی ہوں, اس میں کیا ڈر, اس میں کیا شک ہے, میں نمازی ہوں, لیکن اس طرح مت بول کہ یہ بول تیرے لاشعور میں عجب کے بیچ عجب کے کانٹے بو دے اور تکبر کی چوٹیاں تیرے اندر سر اٹھانے لگیں. وما انا من المشرکین, اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ 33 نمبر لے کر پاس ہوا ہوں کہ مشرک نہیں ہوں. ہوئے ایک آپ کو قصہ سناتا ہوں, پھر اس آیت کا صحیح مطلب واضح ہوگا. ہماری جماعت گئی چونیاں, تو لوگوں نے ہمیں کہا چودھری حاکم نو مسلمان بناؤ تو تبلیغ نو منی ہے یہ چودھری حاکم بندہ بن جاوے. چودھری حاکم ایک بڑا زمیندار تھا جس نے ڈاکو پالے ہوئے تھے, چور پالے ہوئے تھے, قاتل پالے ہوئے تھے, اور چوریاں کروانا, ڈاکے ڈلوانا, قبضے کرنا زمینیں, یہ اس کا کام تھا. ہم نے جماعت بھیجی اس کے پاس. جو ساتھی اس کو لینے گیا تھا وہ بھی اللہ کے پاس چلا گیا, فوت ہو گیا. وہ ان کو اور وہ چودھری حاکم بھی فوت ہو گیا. وہ اس کو لے کر آئے چونیا مسجد, 6 فٹ سے اوپر قد, مجھ سے 3 گنا اس کی چھاتی, اور لمبا پنجاب والا کرتا, اور لمبے اس کے تہمت کے لمبے ڈب نکلے ہوئے پیچھے, اور تہمت پیچھے اور جھاڑو دیتا ہوا, ایسا بڑا سونا جوان, اور ایسے وہ پنجاب کی 100 سالہ پرانی اس میں مجھے جھلک نظر آتی. تو انہوں نے میرے سامنے بٹھا دیا. میں اس وقت اس سے بھی زیادہ پتلا تھا, یہ شیر دیکھو بلی بہ جائے, میں اس کی کرنا ہے. تو خیر میں نے تھوڑی دیر بات شروع کی, وہ سنتا رہا. پتہ نہیں کون سی بات اس کے دل کو لگی اور اثر ہوا. تو وہ جب میں نے بات ختم کی تو مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک شرک نہیں کیتا, باقی ہر گناہ کر چھڑے ہے, کوئی میری بخشش ہوئی ہے؟ وما انا من المشرکین. یہ تواضع سے بھرا ہوا جملہ ہے. یا اللہ ہر عیب میرے اندر ہے, امت کے طور پر, نہ کہ نبی. یا اللہ ہر عیب میرے اندر ہے, بس میں نے شرک نہیں کیا, باقی ہر کمی کا شکار ہوں. کہتا مولوی صاحب ایک شرک میں نہیں کیتا, باقی ہر گناہ کر چھڑے ہے, میری کوئی بخشش ہے؟ تو میں نے اس کو تسلی دی. پتہ نہیں اس کو کیا کہا, بہرحال تسلی, اللہ کی بخشش رحمت بتائی. وہ اللہ کے فضل سے اگلے دن گیا, اس نے سارے ڈاکو بھگا دیے, سارے چور بھگا دیے, جن کی زمینیں قبضہ کی تھی سب کی زمینیں واپس کیں, اور صرف 6 مہینے بعد مر کے اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. ساری زندگی کیسے گزری اور آخر اللہ نے کیسا کروایا. ایک گشت نے اس کو توبہ تک پہنچایا اور اس کی بخشش کا اللہ نے سامان فرمایا. تمہارا ایک گشت پتہ نہیں کتنے چودھری حاکموں کے ہدایت کا سبب بن جائے گا. کتنے چودھری حاکم پھر رہے ہیں. تو میرے عزیزو, اس تبلیغ کے کام کو اسماعیل مسجد, ریمنڈ مرکز, تبلیغی جماعت کے آئینے میں مت دیکھو. میں نے آپ کو قرآن سے صرف ایک آیت پیش کی ہے, اسی کی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے. میں زیادہ دیر بول نہیں سکتا ہوں, پھر مجھے بعد میں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو جو کچھ ضروری اس میں
میرے ذہن میں جو باتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ تمہاری جوانی ہے، اپنی جوانی کو صحیح جگہ لگاؤ کہ یہ چند دن ہوتے ہیں، چند دن ہوتے ہیں، پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ بھول بھلائیاں ہو جاتی، ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ تو قبل اس کے کہ ڈھل جائے، بڑھاپا آ جائے یا موت اچک کے لے جائے، اٹھا کے لے جائے، اپنی طاقت کو صحیح جگہ خرچ کرو۔ اللہ نے ایک آیت کے ذریعے سے تمہارا کام واضح کیا ہے، تمہارا مقصد واضح کیا ہے۔ دوسری آیت میں نے کہی تھی کہ پاکیزگی اور تزکیہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ تزکیہ تک پہنچانے کے لیے نبی آئے، نبیوں نے جس کام کے ذریعے سے تزکیہ کہ خوبصورت رنگ بھرے، وہ میں نے ایک آیت سے تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ اب تمہیں چھٹیاں ہو رہی ہیں، ان چھٹیوں میں اس کے لیے نکلنے کی نیتیں کرو۔ جو آج تک پیچھے کر چکے ہو کمی کوتاہی، میں بھی توبہ کرتا ہوں، تم بھی توبہ کرو۔ اپنے اللہ کے دربار میں کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اس توبہ کو اگر سچا رکھو گے تو انشاءاللہ پچھلے سارے پاک ہیں، یہاں سے ایسے اٹھو گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے جا رہے ہو۔ اور آپ چھٹیوں کے اپنے اوقات اور نام بتانا شروع کرو۔ پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر، ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد، فیصل آباد، فون نمبر 0333 6525 37 0۔